شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق و رحمت سے آج رمضان المبارک کا چھٹا روزہ ہے، اور جو ہماری رمضان سیریز کا دوسرا سیشن تھا ہر پارہ کی پہلی آیت کی ترجمہ اور اس کی تفسیر کے حوالہ سے، آج چونکہ چھٹا روزہ ہے تو ہم چھٹا پارہ کی جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ جی، لا يحب اللہ الجہر، نہیں پسند کرتا اللہ الجہر بالسوء من القول، ایسی بات کو جو برائی کی بات ہو اور اس کو اونچی آواز کے ساتھ بیان کیا جائے، الا من ظلم، سوائے اس پر جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ کیا مطلب کہ اللہ رب العالمین برائی کی آواز کو اونچا ہوتے ہوئے نہیں پسند کرتا۔ اللہ رب العالمین جو برائی کی آواز ہے، جو بری آواز ہے، جو غلط بیانی ہے، اس کو اونچی آواز کے ساتھ بیان کیا جائے، اللہ رب العالمین کو یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے۔ آسان الفاظ کے اندر برائی کو علی الاعلان کرنا، ایک گناہ ہوتا ہے انسان چھپ کر کرتا ہے، اور ایک گناہ ہوتا ہے انسان گناہ بھی کرتا ہے، لوگوں کو اس کی داستانیں بھی سناتا ہے، لوگوں کو مزے کے ساتھ ساتھ اور گلے کو پھاڑ پھاڑ کر اس کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، تو اللہ کو یہ بات نہیں پسند۔ اور دوسری چیز کہ جو وہ لوگ جو منہ پھٹ ہوتے ہیں، ہر بات منہ سے بیان کر دی، چاہے اچھی ہو بری ہو، کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا مجھے ایسے لوگ بھی نہیں پسند جو منہ پھٹ ہوتے ہیں، جو بھی برائی کی بات منہ میں آئے، جیسی بھی بات آئے، گالی آئے گلوچ جو بھی آئے، اس کو لوگوں کے سامنے اونچی اونچی آواز کے ساتھ بیان کر دیا، اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند۔ مطلب کہ ایک انسان کسی کے منہ پر برائی کرتا ہے، اگلے انسان کا دل دکھتا ہے، یہ بھی بات اللہ کو نہیں پسند۔ اور وہی انسان اگر اسی شخص کی پیٹھ پیچھے یہ بات کرتا ہے، اس کے خلاف بات کرتا ہے، تو یہ غیبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں کام اللہ کو نہیں پسند، نہ ہی کسی کی برائی منہ پر کی جائے اور نہ ہی کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے کی جائے۔ اللہ کو برائی کی آواز اونچی ہوتے ہوئے نہیں پسند۔ اللہ رب العالمین یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کوئی انسان اپنی غلط آواز کو، اپنی برائی کی آواز کو اونچا کرے اور لوگوں کو تک پہنچائے اور لوگوں کو اذیت پہنچائے۔ الا من ظلم، لیکن جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کو اس بات کی رخصت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جس پر ظلم کیا گیا ہے، جو مظلوم ہے، کسی کی حقیقت بتلاتا ہے کہ مجھ پر کسی نے ظلم کیا، وہ کسی کی پیٹھ پیچھے یہ بات کہتا ہے تو یہ غیبت نہ ہوگی۔ جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ کسی کے منہ پر کہتا ہے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا گیا ہے، تو یہ بھی برائی کی بات نہ ہوگی۔ سوائے جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کے علاوہ کسی انسان کو یہ بات بجا نہیں لانی چاہیے، کسی انسان پر یہ بات نہیں جائز کہ وہ انسان کسی کے سامنے یا کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کی آواز یا پھر برائی کی باتیں کرے، سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ وہ انسان جو مظلوم ہے وہ ظالم کے خلاف پیچھے بھی بول سکتا ہے اور اس کے منہ پر بھی بات کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یتیم بچے ہیں، وہ کسی کی پرورش میں ہیں، وہ کوئی پرورش ان کی کر رہا ہے، وہ لوگ اس پر ظلم کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، تو ان مظلوموں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے سے جو افضل انسان ہیں، جو ایسے انسان ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو ان کے سامنے جا کر اپنی فریاد کو سنا سکتے ہیں، اپنی باتوں کو بول سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو اجازت ہے۔ ایسی عورتیں جن پر ان کے خاوند ظلم کرتے ہیں، ان کے گھر والے ظلم کرتے ہیں، تو وہ بھی ناجائز ظلم کرتے ہیں، وہ عورتیں بھی اپنی داستان، اپنی باتیں اوروں کو سنا سکتی ہے، اپنی آواز کو بلند کر سکتی ہے،
یہ بھی عورتیں ان سے باہر ہیں، ان عورتوں کو بھی ان سے رخصت ہے۔ ایسے لوگ جو بہت ہی غریب ہیں، لاچار ہیں، بے سہارا ہیں، جن کی کوئی سننے والا نہیں، جن کی کوئی اس معاشرے میں ویلیو نہیں، وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا ہے، وہ لوگ اگر کسی کے خلاف، کسی ظالم کے خلاف بولتے ہیں تو وہ بھی لوگ اس میں شمار نہیں ہوتے۔ مظلوموں کو چھوڑ کر باقی تمام لوگوں کی اونچی آواز جو برائی والی آواز ہو، اس کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتے۔ ان کو یہ چاہیے کہ اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں، اپنی برائی کے الفاظوں کو بند رکھیں، اپنے منہ کو بند رکھیں، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جو آواز برائی کی آواز ہوتی ہے اس کو پسند نہیں کرتا۔ لا یحب اللہ الجہر، اللہ کو ایسی اونچی آواز پسند نہیں، بالسوء، جو برائی کی آواز ہو۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج کا ہر نوجوان ایسے بازاروں میں آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو نیچا دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا مجھے ایسے لوگ پسند نہیں، ایسی آواز پسند نہیں۔ اور جو چیز اللہ کو پسند نہ ہو وہ انسان پھر بھی وہ کام کرے تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کا مقدر جہنم کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا جو انسان اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کو کرے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اپنی جو برائی کی آواز، جو لوگ برا بلا بولتے ہیں، جو لوگ کسی کا دل دکھاتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، کسی کو برائی کی دعوت دیتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے منہ کو بند رکھیں، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ اگر اونچی آواز کرنی ہے تو حق کی آواز کو اونچا کریں، اللہ کے دین کی آواز کو اونچا کریں، اللہ کی تبلیغ کی آواز کو اونچا کریں، اللہ کے قرآن کو اونچا کریں، لیکن برائی کی آواز کو کبھی بھی بڑھاوا نہیں دینا چاہیے، کبھی بھی اس کو اونچی آواز میں لوگوں کو نہیں سنانا چاہیے۔ آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ رب العالمین بے شک ہر چیز کو سننے والے اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو صرف مظلوم کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی داستان کو، اپنے اوپر ہوئے ظلم کو ظالم کی پیٹھ پیچھے بھی سنا سکتا ہے اور اس کے منہ پر بھی سنا سکتا ہے، اپنی آواز کو اونچا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ برائی کی آواز کو اونچا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔